اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے۔ میری پیاری ساتھیوں، کوشش کریں کہ آپ اپنا قرآن ترجمے والا اپنے سامنے ضرور رکھیں تاکہ آپ کو ٹیکسٹ نظر آتا رہے اور بہتر طریقے سے قرآن کی سمجھ آ سکے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ یہ سورہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ احادیث میں اس کی بے انتہا فضیلت آئی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے، اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے یقیناً اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا اور اس کو سننا جادو کا بہترین علاج ہے، گھر میں خیر و برکت کا باعث اور قیامت کے روز ہمارا ذریعہ نجات و مغفرت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اقرأ والقرآن، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا، خصوصاً زہروین یعنی دو پھول، دو روشن صورتیں، ان کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ یہ قیامت کے روز اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں، یا جیسے قطار میں اڑتے پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں۔ وہ پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی چوٹی اور شیطان کو بھگانے والی سورہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی چوٹی فضیلت و عظمت کے اعتبار سے سورہ بقرہ ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی عظمت و برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کا پتہ ہمیں احادیث سے چلتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہیں، اور جس گھر میں مسلسل 3 رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاریں جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیات مسلسل 3 رات تک پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ ایک حدیث یہ ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی پڑھی تھی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو مانگی ہوئی ہر چیز ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص رات میں ان کو پڑھ لے تو اس شخص کو جن یا شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اسے افاقہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 سورہ کے آغاز سے، 1 آیت الکرسی، 2 آیتیں اس کے بعد کی، اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر والے۔ یہ ابن کثیر سے روایت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کوشش کریں گے کہ ان 10 آیتوں کو ضرور زبانی یاد کریں، ڈیلی روٹین میں ان کو پڑھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سورہ بقرہ یہ پہلی مدنی سورہ ہے۔ مکہ میں 86 یعنی 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ اس طرح ترتیب کے لحاظ سے یہ 87 نمبر پر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس کی زیادہ تر آیات مدنی دور کے شروع میں نازل ہوئیں، لیکن بہت کم آیات ہیں جو مدنی دور کے آخری سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، جیسے سود کے متعلق جو آیات ہیں، حرمت سود کے متعلق جو 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئیں۔ اس سورہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے: ایمان لانے والوں کا گروہ جن کا اللہ پر، یوم حساب پر، قرآن پر، رسولوں پر، تقدیر پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ نمبر 2 جس گروہ کا اس میں ذکر کیا گیا کافروں کا ہے، جو کسی بھی طریقے سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور نمبر 3 پر منافقین کا گروہ ہے، جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے، یعنی دل سے اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی سٹیمپ لگی ہے ان پر۔ آئیے اب اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ لکھے گئے ہیں، جیسے طٰہٰ، حامیم، الف لام میم صاد، کیف ہا یا عین صاد۔ انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے متعلق علماء کرام کی مختلف ویوز ہیں، یعنی ان حروف کا معنی یا مقصد کسی کو نہیں معلوم، نہ ہی ہمیں تفاسیر میں اور احادیث میں ان کے متعلق کچھ بھی بتایا گیا ہے۔ ہر آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص سیکرٹس رکھے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا خاص راز ہیں، سیکرٹ ہیں۔ ہمارے لیے ان میں بحث و مباحثہ جائز نہیں، مگر اس کے باوجود یہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان پر ایمان لانا، ان کو پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان حروف کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ اب یا تو وہ ان کا مطلب جانتے تھے کیونکہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی ایک وسیع زبان ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمیں یہ چیز اپنے دل و دماغ کو میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے دل کو بالکل سلیٹ کی طرح صاف کر لینا ہے، اور کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ کون سے شک میں؟ کہ قرآن کا اللہ کی کتاب ہونے میں، قرآن کے محفوظ ہونے میں، قرآن کے ہر لفظ کے سچا ہونے میں۔ ان چیزوں میں ہمیں بالکل بھی کسی قسم کے شک میں نہیں پڑنا،
یعنی یہ کتاب جو میں پڑھنے لگی ہوں یا یہ اسے اس کے سچے رب کی طرف سے ہے جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتاری، اور اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، جیسے کہ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب خود سے گھڑ لی ہے، یا وہ کہتے تھے کہ دوسرے عالموں سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود سے لکھ لیا ہے۔ نہیں، اس قسم کے ہر شخص سے باہر نکل کر مجھے قرآن پڑھنا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں اس کے محفوظ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ اللہ کا سچا ہے۔ آج تک قرآن کا حرف بہ حرف محفوظ ہے، اور یہ ایسا دعویٰ ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں کر سکتا، نہ ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں چیز میں نے لائف ٹائم کے لیے سیو کر لی ہے۔ ایسا دعویٰ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کتاب کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 1956 میں آیات اور سورتوں کی ترتیب کو بدل کر نیا قرآن شائع کیا گیا، جس میں پہلی سورہ زلزال رکھی گئی اور سورہ بقرہ کو 29 نمبر پر رکھا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں اسے شائع کیا گیا اور صرف نصف یعنی $50 اس کی قیمت رکھی گئی، لیکن بہت جلد وہ کتاب دنیا سے ختم ہو گئی، اور ایسی کوششیں آج تک جاری ہیں اور جاری رہیں گی، لیکن ان کا نام و نشان اس طرح دنیا سے مٹتا رہے گا انشاءاللہ۔ باقی رہے گی تو یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، یہ اسی طرح حرف بہ حرف محفوظ رہے گی جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ اس کو محفوظ کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ ان سب کاموں کی نگرانی خود کر رہا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ خدا کا متنی معنی ہے رہنمائی، ہدایت۔ یہ لفظ قرآن میں تقریباً 200 دفعہ آیا ہے۔ اب قرآن ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ ان کی کیا کوالٹیز ہیں؟ اگلی 4 آیتوں میں ان متقین کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھیں، اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہیں متقین، اور با جماعت کم از کم دن میں 5 نمازیں بر وقت ادا کرنے والے ہیں، وہ ہیں متقین، وہ ہیں ہدایت پانے والے لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے بھی کھلے اور چھپے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک آیت بھی سیکھی ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ، اور اگر اچھی صحت اور جوانی دی ہے اللہ نے تو اللہ کے دین کے راستے میں کسی بھی قسم کا جہاد کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے۔ ان کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے، ان کو اللہ کے راستے میں کھپانا ہے، اور اپنے مال و دولت کے ذریعے کمزوروں اور ضعیفوں کی مدد کرنی ہے۔ اور متقینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا صفات بتائی ہیں کہ ان کے مال و دولت سے فقیروں، یتیموں، مسکینوں کا حصہ محفوظ ہوتا ہے، وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کی کم سے کم حد زکوٰۃ ہوتی ہے،
اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کہ جو بھی ایکسٹرا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اور ان سب کے ساتھ وما انزل من قبلک، یعنی سب آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک نہ ایک دن آئے گا جس دن ہمیں اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہمارے ہر عمل کو اللہ کے پاس درج کیا جا رہا ہے اور ہم اس سب کا جواب دہ ہیں۔ جب یہ سب اوصاف، یہ سب کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ہم متقین کا درجہ پا لیتے ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ پھر قرآن بھی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں لطف و سرور یعنی مزہ آتا ہے، ہمارے دل پر نور ہو جاتے ہیں اور ہم دل کی آنکھ سے ہر آیت کو پڑھنے لگتے ہیں، ہر آیت کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اسے ہی نور بصارت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کی آیات پڑھ کر ہمارے دل یقیناً کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتا دیا سورہ انفال میں، انما المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی یہ قرآن پڑھا جائے، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کی پریشانیوں میں جب انسان کو گھرا ہوا دیکھتا ہے تو وہ انسان کو ہدایت کا وہ راستہ دکھاتا ہے جو قرآن میں لکھا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کی ان پریشانیوں میں الجھ کر بالکل بے انتہا طریقے سے پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں نظر آتا، تو اس وقت قرآن کا مطالعہ اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے، اسے ہدایت کا وہ راستہ دکھاتا ہے، انسانوں کے حوصلے کو بلند کرتا ہے اور ان کو توانا اور مضبوط کرتا ہے۔ الحمدللہ، جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ وہ چند لوگ تھے، عین جوانی کا ٹائم تھا کہ انہوں نے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو راستہ دکھایا، حالانکہ اس وقت کے ان کے سردار، ان کے حاکم وقت جو تھے وہ ان کو بالکل ختم کرنے کے در پہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کا راستہ چنا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، ان کو محفوظ کر دیا دنیا کی نظروں سے۔ اور پھر ایسے متقین لوگوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیات 1 to 5 تک پڑھا۔ آیت نمبر 5 میں ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ کون لوگ کامیاب ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کن لوگوں کو دکھاتا ہے؟ جو وہ سارے کام کرتے ہیں جو آیت نمبر 1 to 4 بتائے گئے ہیں، یعنی غیب پر، اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے اوپر تو سب کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں پر ہی خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کہلاتے ہیں۔ دنیا کی کامیابی تو ہر کسی کو مل جاتی ہے،
لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے انشاءاللہ۔ آیت 6 دیکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے بات کو تسلیم نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے کفر کا؟ کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا، حق کو چھپانا، قبول نہ کرنا، نہ ماننا، چاہے وہ قریش میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں، جو بھی کفر کرنے والے ہیں۔ سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ اور کیا برابر ہے؟ انذرتہم، ہاں تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن ایک چیز جو ہمیں یہاں دیکھنی ہے کہ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں خوف زدہ کرنا ہے، نہیں، بلکہ تنبیہ کرنی ہے، خبردار کرنا ہے، ایسا ڈرانا جس میں خیر خواہی پائی جاتی ہے، اگلے کا فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ مثلا ہم کسی کو خبردار کریں کہ دیکھو سنبھل کر چڑھنا، گر نہ جانا، تو وہ چیز یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، یعنی کانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ کسی کی بھی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، بلکہ کئی تو سنتے بھی نہیں۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں، یعنی یہ اب نہیں مانیں گے۔ آئیے اس آیت کو تھوڑی ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں پر مہر کیوں لگائی۔ اگر اللہ نے مہر ہی لگا دی ہے تو اب وہ کیا کریں گے؟ اب تو وہ راہ راست نہیں پا سکتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مہر لگا کر پیدا نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود علی الفطرہ، ہر مولود، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو اس یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اس کا ماحول اثر کرتا ہے۔ وہ ماحول میں اتنا بند ہو جاتا ہے کہ پاس کی کوئی چیز اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کی دلچسپیاں، اس کے شوق صرف اس ماحول تک محدود رہتے ہیں۔ وہ ان سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ اس کو اسی ماحول میں آسانیاں نظر آتی ہیں، وہ اسی ماحول میں پلا بڑا جوان ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے دین کو اہمیت ہی نہیں دیتا، نہ دینا چاہتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ بھی کیا سلوک کرتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دل، ان کے کان پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مطلب کی چیزیں تو خوب سنتا ہے، دیکھتا ہے، دل بھی لگاتا ہے ان سے، اگر نہیں توجہ کرتا تو ایمان کی طرف، حق کی طرف، کیونکہ یہ سب کچھ اس کے موڈ، خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ اگر کوئی بتائے بھی تو یہی کہہ کے چپ کر جاتا ہے کہ بس بس ٹھیک ہے، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی آنکھیں کان سب بند کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ عام ایک نارمل مثال ہے، اس کا کفر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ ہمارا بچہ بار بار ہمیں کچھ بتا رہا ہے، لیکن ہم اپنے موبائل پہ مصروف ہیں، ہمیں نہیں سنائی دیتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری دلچسپی کیونکہ پوری کی پوری اپنے کام پر ہے، لہٰذا ہمیں پاس کی بجائے دور کی چیز سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ہماری توجہ، ہمارا انٹرسٹ اس طرف ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے کان کو، آنکھ کو اللہ کی بات سننے کی طرف نہیں لگائیں گے، اس کے برعکس دنیا جہان کی دلچسپیاں ہمیں پسند آئیں، تو پھر دلوں پر مہر نہیں لگے گی تو اور کیا ہوگا۔ لہٰذا یہاں اس آیت میں ان کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھے،
کیونکہ ان کو آنکھ کھولتے ہی وہ کفر کا ماحول ملا اور اب وہ اس سے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈراتے یا تنبیہ کرتے، وہ ماننے والے نہیں تھے۔ ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حرام کام سب چھوڑنے پڑتے، وہ سب ان کو نظر آ رہا تھا جن میں ان کی پوری دلچسپی تھی۔ لہٰذا جب انہوں نے اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کی دیکھنے سننے کی ساری حصیں بند کر دی، مہر لگا دی، اور ان کے لیے عذاب عظیم کی خبر سنائی کہ وہ ایک بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اب یہاں ایسا بالکل بھی نہیں کہ جب ان کا ماحول ہی ایسا تھا تو وہ ایمان کیسے لاتے، نہیں، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری سانس تک تمام کفر کرنے والوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، اور ہمارے سامنے ہے کہ پہلی وحی سے لے کر قرآن مکمل ہونے تک لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ کیسے ہدایت نصیب ہوئی؟ کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو سنا اور غور و فکر کیا، اس پر ایمان لانے کا اظہار کیا، تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نصیب کی۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی بغیر مانگے اللہ عطا نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اسی کو اللہ تعالی ہدایت عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کفر کرنے والوں میں بعض ایسے لوگ تھے جو بظاہر تو اللہ پر اور تمام ارکان اسلام پر ایمان رکھنے کا بار بار اعلان کرتے تھے، لیکن ان کے دل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے۔ اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ یہاں ان منافقین جیسے عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کا ذکر ہے جو سامنے تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن دل ہی دل میں اسلام کے خلاف کام کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے اور اپنی دنیا اور آخرت کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ایک منافق کا دھوکہ اس کو وقتی طور پر تو کامیاب کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ اس کا دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ کا بیماری کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ کر لو، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، اور پھر وہ اپنی منافقت میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایسے منافقین کے لیے پھر دردناک سزا کا اعلان کیا گیا ہے۔ آیت 11 اور 12۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ ان منافقین کا فساد کیا تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ فساد برپا نہ کرو تو کیا فساد تھا ان کا؟ ان کا فساد یہ تھا کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں کے ساتھ تھیں، لیکن مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کے تمام معاملات کی جاسوسی کرتے تھے
اور ان کی خبریں کافروں تک پہنچاتے تھے، اور جو کمزور عقیدے کے مسلمان ہوتے تھے ان کو اور اسلام کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے تھے، اور پھر کہتے کہ نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی ہم ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور کفار سے بھی۔ ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ان سے خبردار ہو جاؤ، خبردار رہا جائے ایسے لوگوں سے۔ آیت نمبر 11، 12 اور 13 اور 14 کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارا ایک ہی سلسلہ ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ کم عقل منافق اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے تھے کہ آخرت کے فائدے پر دنیا کے فائدے کو ترجیح دینا ہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ان منافقوں کے دنیا کے فائدے کیا تھے؟ مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے تھے، مسلمانوں سے انہوں نے رشتے ناطے بنا لیے تھے، اور جنگ میں وہ دلی طور پر ساتھ نہ بھی ہوں تو پھر بھی فتح کی صورت میں مال غنیمت تو ملے گا ہی، اور جنگ ہارنے کی صورت میں کافروں کی طرف سے مال و دولت ملنے کی امید۔ یہی لالچ نے ان کے دل میں منافقت پیدا کر دی تھی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا راز فاش کر رہا ہے کہ جب وہ اہل ایمان یعنی سچے مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ہونے کا یقین دلاتے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ دینے کا پورا ان کو یقین دلاتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے سامنے مسلمانوں کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اس دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں سے محروم کر لیا ہے، کیا ہم بھی ایسے بے وقوف بن جائیں؟ وہ ایسے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو کافروں کے ظلم و ستم اور تکلیفوں کے حوالے کر دیا تھا، اور جنگ جیسی جان لیوا آزمائش کو قبول کر لیا تھا۔ ایسے منافقوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مذاق اہل ایمان کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ایک چال منافق چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور یقیناً اللہ کی چال بڑی سخت ہوتی ہے جس کو منافق نہیں سمجھ سکتے، وہ بس اپنی ہٹ دھرمی میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں اور اللہ ان کی رسی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 16 to 20 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سمن بکمن اومیون، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں،
اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر دیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ان آیات میں منافقین کی سزا بتائی گئی ہے کہ منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ ساری چالیں چل کر اپنے ہی لیے ہدایت کی بجائے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے مومن مسلمان کی مثال دے رہا ہے کہ ایک سچا مسلمان ایک چراغ جلاتا ہے تاکہ سب کو روشنی حاصل ہو۔ یہاں پر روشنی سے مراد دین اسلام کی روشنی ہے۔ تو جو حقیقت کی آنکھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو سچائی کی طلب میں رہتے ہیں، حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جن کے دل میں منافقت ہو تو ان کو پھر یہ روشنی نظر آنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ سچ اور حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، سیدھی راہ چلنا ہی نہیں چاہتے، نہ تکلیفیں برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ سمن بکمن اومیون، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے یہ لوگ، بلکہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اب یہ پہلی مثال تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دی، جو دل ہی سے اسلام کے انکاری تھے، منکر تھے، اور دوسری مثال جو بارش اور بادل اور بجلی کی چمک دمک کی دی، وہ ایسے کمزور ایمان والوں کی ہے جن کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن وہ کنارے کنارے رہ کر چلنا چاہتے ہیں، دین کے راستے میں کوئی مشکل، کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے، ذرا کوئی مشکل آئی اپنا دامن کو ایک سائڈ پہ بچا لیتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی سی یہ ہمیں اپنی سچویشن، اپنے حالات ان جیسے لوگوں سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمت کرے انسان، حوصلہ پکڑے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ دین کے راستے کی مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے، جیسے یہاں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اور اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے سے ملتی ہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے حالات میں تو ہمیں دین بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جہاں اپنی خواہشات اور آسانیوں کے خلاف بات ہوئی، فوراً ہی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جہاں دین پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو دل میں کمزور ہی صحیح لیکن تھوڑا بہت ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ان کو بھی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھا کر دے، جس طرح منافقوں سے اللہ تعالیٰ نے نور بصارت چھین لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قانون اور قاعدہ نہیں کہ جو کسی حد تک بھی دیکھنا چاہے اور سننا چاہتا ہو، اسے اتنا بھی نہ دیکھنے اور سننے دے۔ جو جس قدر بھی حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اس کے لیے ہدایت مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دیکھنے اور سننے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔